अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ घंटे कबल हमने बात की थी ये जो हामिद मीर साहब पहले इमरान रियाज ख़ान साहब के हाथों गलत साबित हुए हक़ाइक़ के साथ, जब हामिद मीर साहब इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ ट्विटर पर वो जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था, उनकी 2 वीडियोज़ निकाल कर उसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सियाक़ो सबाक़ से बिल्कुल हट कर गलत इंप्रेशन पोर्ट्रे करते हुए गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उनके ख़िलाफ़, उसको फैला रहे थे। तो उस पर इमरान रियाज ख़ान ने हक़ाइक़ के साथ उनको गलत भी साबित किया। और मैंने आपको बताया कि कैसे ट्विटर पोल जो मैंने करवाया था, जिसमें मैंने पूछा कि आप किस सहाफ़ी पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो 89% लोगों ने कहा कि हम इमरान रियाज ख़ान पर एतमाद करते हैं, जबकि सिर्फ 11% ने कहा कि हम हामिद मीर पर ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि फवाद चौधरी साहब, बल्कि सुनवाया भी था कि फवाद चौधरी साहब ने लाइव प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब को गलत साबित किया और बताया कि फ़्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने का मुआहिदा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये मुआहिदा TLP के साथ साबिक़ वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह साहब ने भी किया था, और फिर शेख रशीद साहब ने भी इसको रीइंफोर्स किया था, रीइटरेट किया था कि हम पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करेंगे जो 20 अप्रैल को होना था। लेकिन इससे पहले कि वो बिल पेश किया जाता और इस पर कोई पेशरफ्त होती, हमने देखा कि पहले ही हुकूमत को खबर हो गई थी इंटेलिजेंस के इदारों की जानिब से कि ये कुछ गड़बड़ प्लान हो रही है, और इससे पहले कि बिल पेश किया जाए, पहले ही इंतशार फैलाने के लिए जो है इंस्टिगेट करना शुरू किया जा चुका था उनके वर्कर्स को, TLP के वर्कर्स को। और अब तो खैर बहुत ही उनके TLP के ताने बाने भी जो हैं वो कुछ भारतीय नंबर्स के साथ भी कुछ TLP के मेंबर्स कनेक्टेड थे, और ये ताने बाने जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, जब तक इस पर मज़ीद तहकीक नहीं हमारे सामने आती इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, तब तक इस पर मज़ीद कुछ बात करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। जैसे जैसे मज़ीद इस पर इंफॉर्मेशन आएगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं जी जहांगीर तरीन साहब के केस पर, जो कि बहुत ही दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 MNAs और 27 MPAs वो हैं, और इन 27 MPAs में भी 2 सूबाई वज़रा शामिल हैं जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अब एक तरफ तो ये बड़ा अजीब सा ऑप्टिक है कि जिस तरह मरियम जब नैब पेशी पर जाती हैं तो वो जिस तरह अपने साथ लोग ले जाती हैं, फ़र्क ये है कि वहाँ पर पथराव भी होता है, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है, जबकि तरीन साहब के साथ कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इस किस्म की हंगामा आराई करें। हाँ, अलबत्ता राजा रियाज साहब ने जिस तरह कल धमकाया भी था कि हम आखिरी बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप हमारी बात सुन लें, वरना फिर हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे। और कोस्टर में बैठ के जहांगीर तरीन साहब अपने लोगों के साथ गए थे जहां बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। लेकिन वहां पर जो एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट हुई वो ये है जी कि FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, अपनी एक ऐसी गलती, अपने एक ऐसे ब्लंडर का एतराफ़ कर लिया है जो कि जिससे जहांगीर तरीन साहब का केस अब बहुत मजबूत हो गया है। वो हुआ क्या कि FIA मान गया है, उसने बैंकिंग कोर्ट में एतराफ़ कर लिया है अपनी गलती का, कि हमने जो जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने 2.25 अरब रुपए की मालियत की ट्रांजैक्शंस की हैं फेक अकाउंट्स में, जाली अकाउंट्स में, वो गलत बात थी। हम गलत कह रहे थे। वो हमारा एक जो अल्फाज उन्होंने एग्जैक्टली यूज़ किए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल, इनएडवर्टेंटली उन्होंने कहा कि हम गलत थे, और इस चीज़ के बाद अब इसके क्या आगे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आती है, इस पर मैंने आज अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में बुलाया था सलमान सफ्दर साहब को, जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी लॉयर थे उनके केस में, जो आपको याद है वो फांसी देने का पूरा केस चला था 2019 के एंड में। और फिर जो नवंबर 2019 की बात है कि चौक पर लटकाया जाए 3 दिन मुशर्रफ को, इनको फांसी देकर, तो उसमें सलमान सफ्दर उनके वकील थे, और जहांगीर तरीन साहब के भी वो वकील हैं इस केस में, और काफ़ी ही क्रिमिनल केसेस वगैरह को देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि इस चीज़ से हमारा केस ऑब्वियसली बड़ा मजबूत हुआ है, और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि FIA को पुश कर रहे हैं कि आप जैसे तैसे गलत सलत कुछ ना कुछ इनके खिलाफ बनाएं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो जहांगीर तरीन के खिलाफ बनता ही नहीं है। ये कहना था उनके वकील का कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता, और FIA का भी नहीं बनता। ये तो हाँ, SECP के पास जा सकते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वहाँ पे जो बिजनेस में कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे इरेगुलरिटीज़ हैं उस पर कोई जुर्माना करना है तो कर दें, लेकिन FIA का केस नहीं बनता। और ये जानबूझ के मनी लॉन्ड्रिंग का नाम इसको देकर
اس کو ایک غلط اینگل دیا جا رہا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. جہانگیر ترین صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ایف آئی اے وہ ظاہر ہے جو ان کو وکیل بتاتا ہے وہ تو خود بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن جو مجھے اب سمجھ آتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو دھڑے بازیاں ہیں وہ دھڑے بہت سٹرانگ ہیں. ایک طرف شہزاد اکبر صاحب پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ جہانگیر ترین کے بہت اگینسٹ ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو جہانگیر ترین کے کوارٹر سے آ رہی ہیں. جہانگیر ترین صاحب اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ شہزاد اکبر اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکریٹری ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے، ان کی ایما پر وہ جان بوجھ کر جہانگیر ترین صاحب کو فکس کر رہے ہیں، اس کیس میں فریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کا اتنا کوئی قصور نہیں ہے جتنا ان کو قصوروار بنایا جا رہا ہے. جبکہ شہزاد اکبر صاحب اور اعظم خان صاحب والی جو سائڈ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی، ہمارے تو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جس طرح باقی سب نے اپنا آپ پیش کیا ہے عدالت کے آگے. اگر جہانگیر ترین صاحب انوسنٹ ثابت ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، عزت سے واپس آئیں، ہمیں کسی سے کیا دشمنی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. میں نیسسریلی یہ نہیں کہتی کہ شہزاد اکبر صاحب کی گڑبڑ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دھڑے بازیاں تو تھیں شروع سے ہی. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا گروپ تھا، اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی جو جہانگیر ترین صاحب کے اور ان کے اختلافات تھے وہ کافی سب کے سامنے ہی رہے ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صحیح ثابت ہوتے ہیں یا غلط ثابت ہوتے ہیں، دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. اصل بات یہ ہے کہ اعظم خان صاحب بہت زیادہ ڈیمیج کر چکے بھی ہیں اور کر رہے بھی ہیں عمران خان صاحب کو. جو کام کا بندہ آتا ہے، جو کریٹیو مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے، ذرا کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آتا ہے، انوویٹیو دماغ رکھتا ہے جو شخص، اس کو اعظم خان صاحب بہت طریقے سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اعظم خان صاحب کچھ لوگوں سے یہ بھی ڈائریکٹلی پوچھ لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے کہ آپ فلاں سے مل کے آ رہے ہیں، خیریت تھی، آپ فلاں جگہ تھے. تو بھائی بندہ یہ پوچھے کہ اعظم خان صاحب کو اتنا اختیار کس نے دے دیا؟ پرنسپل سیکریٹری ضرور ہیں، اور یہ پرنسپل سیکریٹری کی پوزیشن بھی میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا پچھلے، اگر آپ پیچھے جائیں نا کوئی تقریباً 6-7 پروگرامز پیچھے جائیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا، جس میں شوکت ترین صاحب کو میں نے پورا حقائق کے ساتھ ایکسپوز کیا تھا کہ از ناٹ اے گڈ چوائس. یہ جو اب وزیر خزانہ کے طور پر عمران خان جن کو لا رہے تھے اور اب لے آئے ہیں، یہ از ناٹ اے گڈ چوائس ایٹ آل. سو دیکھتے ہیں کہ اب ثابت ہو پاتے ہیں اچھے یا نہیں، لیکن مجھے ان سے رتی برابر بھی امید نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی دور میں انہوں نے بہت ہی برا پرفارم کیا تھا کسی کام کا. ہمارا جی ڈی پی 1% سے نیچے تھا، 0.4% پہ. پیٹرول پہ 52% انہوں نے 52% انڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہوا تھا. یہ آپ اندازہ کریں. پھر یہ کہ ہماری لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات تھے. لیکن بہرحال اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے، اور یہ جو کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے پارٹی تھی، ان لوگوں نے بہت کنوینئنٹلی یہ جو پرنسپل سیکریٹری والا عہدہ تھا، یہ بیسیکلی 20th گریڈ کا کوئی آفیسر ہوتا تھا، گریڈ 20 کا کوئی بھی ہو جاتا تھا جو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا اس پوزیشن پہ جہاں پہ آج اعظم خان بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس پوزیشن کو جان بوجھ کر پرنسپل سیکریٹری کا نام دے کر اور 22ویں گریڈ کے افسر کی یہ پوسٹ کر دی گئی جان بوجھ کے. پہلے 21ویں کی گئی اور پھر 22ویں کی گئی. کیوں؟ تاکہ اس پرنسپل سیکریٹری سے باقی تمام سیکریٹریز ڈریں. جس فیڈرل سیکریٹری سے جو بھی کام کرانا ہو اس سے بڑی آسانی سے 20ویں 21ویں گریڈ کے ایون 22ویں گریڈ کے آفیسرز پر روب جھاڑ کے کہ چلو بھی کرو کام، کہ کل کو 20ویں گریڈ کا افسر تو بیچارہ ڈر کے 22ویں گریڈ کے افسر سے غلط کام نہیں کرے گا نا. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ وزیر اعظم کے ساتھ 20ویں گریڈ کا بندہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار وزیر اعظم آج عمران خان ہے، کل کوئی اور ہوگا، جس طرح پہلے نواز شریف تھے. تو یہ تو آتے جاتے رہیں گے، پولیٹیکل رجیمز چینج ہوتی رہتی ہیں. میری نوکری انہی افسروں کے ساتھ ہے، تو میں نے اگر کوئی گڑبڑ کی یا غلط آرڈر دیا یا کوئی ناجائز کام کہا تو کل کو میری تو شامت آ جائے گی، ان کے پاس ثبوت ہوگا میرے غلط کاموں کا. سو جان بوجھ کے میاں صاحب نے اس کو 22ویں گریڈ کا کیا اور اس کو پرنسپل سیکریٹری کا نام دیا تاکہ باقی تمام فیڈرل سیکریٹریز ڈر کے رہیں ان سے. اور یہ وہ وجہ ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو آج تک اعظم خان صاحب عمران خان کے دور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں. ان سے پہلے فواد حسن فواد تھے تو ان کا بھی بڑا روب اسی طرح چلتا تھا. سو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ کیا تبدیلی کے لیے. یہ والی تبدیلی جب تک نہیں آئے گی تب تک آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ گراؤنڈ پہ کچھ بہتر ہوگا. سو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اعظم خان صاحب تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تھے ہی.
جو قانون کے مطابق ان کو سوال جواب ہونا بنتا ہے وہ ضرور کیجیے، وہ اس سے کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن بہرحال اب ایف آئی اے جب اپنی غلطی خود تسلیم کرے کہ 2.25 ارب روپے کا ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا، فیک اکاؤنٹس کا، کوئی جعلی اکاؤنٹس نہیں نکلے، تو یہاں پر پھر مجھے لگتا ہے کہ واقعی کسی نے پریشرائز تو ضرور کیا ہوگا. اس جہانگیر ترین صاحب کے وکیل کی بات کچھ اتنی بھی غلط نہیں لگتی، تو اس پر غور کرنا بنتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا قصہ بھی بہت ہی دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ 2 ججز کا بینچ تھا، 2 رکنی بینچ تھا جو کہ ٹوٹ گیا، اور ایک جج سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اکثر ان کے فیصلوں میں شریف خاندان کو کافی ریلیف ملتا رہا ہے ماضی میں، انہوں نے فیصلہ دیا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی تو ان کو ضمانت دے دی جائے. جبکہ دوسری طرف جو دوسرے جج تھے جسٹس اسجد جاوید صاحب، انہوں نے کہا کہ کیسے ثابت نہیں ہوئی، ان کے تو گھر والے، ان کے تو بیٹیاں، ان کے داماد نکلے ہیں بیچ میں جو انوالوڈ تھے، ان کے خلاف تو باقاعدہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں ان کی ساری سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہیں. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں نکلا؟ تو یہ سب کچھ ان کے خلاف موجود ہے، اور بلکہ منی ٹریل کا ان کو جو بار بار موقع دیا گیا شہباز شریف صاحب نہیں دے سکے، اس لیے ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. اب وہاں پہ بڑا زبردست میچ پڑ گیا. اب دونوں ججز کی طرف سے، اب جب ظاہر ہے دونوں نے اپنا اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نائب قاصد جو وہاں کا تھا لاہور ہائی کورٹ کا مبینہ طور پر، اس نے یہ خبر بریک کی اور میڈیا ہاؤسز پر چلنا شروع ہو گئی کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اب 4 دن گزر گئے ضمانت کو، اور ابھی تک جو ہے ان کو رہائی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک جج کہتا ہے کہ ضمانت دے دیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہ دیں. تو اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا ہے، اور اب 20 اپریل کو انشاءاللہ یہ معاملہ جائے گا ریفری جج کے پاس، اور وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہونے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا ان کو ضمانت مل جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اتنی بات تو ماننی چاہیے کہ جو وہ کہتے تھے نا کہ میں ان کو رلاؤں گا، عمران خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، وہ تو واقعی سارے رو پڑے. لیکن اب خان صاحب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی عوام بھی نہ رو پڑے، کیونکہ جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہیں. کووڈ کی وجہ سے انگلینڈ، امریکہ، یورپ، ہر جگہ بہت بہت تباہی نکلی ہوئی ہے، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے. لیکن چونکہ وہاں کے سسٹمز بہت سٹرونگ ہیں، اور وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ آڑتی اتنا کما رہا ہے اور مڈل مین یہ کما رہا ہے اور فلاں بندہ جھوٹ بول کے دگنے چگنے پیسوں پہ بیچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پر کم از کم پھر اتنی انسانیت ضرور ہے کہ اگر رمضان آ گیا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں بھی جو انہوں نے آپ کو آف دینا ہے، ڈسکاؤنٹ دینا ہے، تو وہ انہوں نے آپ کو دینا ہے. اس یہاں کی طرح نہیں ہے کہ آٹا، چینی، پھل، سبزیاں، ہر چیز جس پر بس چلتا ہے اس کو دگنا چگنا کر دیتے ہیں کہ رمضان آ گیا. تو یہ چیز ہمیں بھی بحیثیت قوم سوچنی پڑے گی، اور پاکستانی جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا. اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج شام انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.